اللہ سے بڑا بے نیاز اور غنی کوئی نہیں ہے۔ انسان جتنا محتاج ہے، یہ جب تک اس اللہ کو نہیں پا لیتا اس کی محتاجی دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی ضروریات، خواہشات، حاجات، تمنائیں اتنی لامحدود ہیں کہ جب تک اللہ تک یہ نہیں پہنچتا اور اس کے خزانوں کا راستہ یہ دریافت نہیں کر لیتا، اس وقت تک یہ ہمیشہ ادھورا رہے گا، نامکمل رہے گا۔ اس کا سینہ اس کی حسرتوں کا قبرستان رہے گا۔ کوئی بھی انسان وہ بادشاہ اور فاتح عالم کی شکل میں ہو یا وہ ایک غریب بوٹ پالش کرنے والا ہو، وہ اللہ کو ساتھ لیے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی اس کے اندر کے ارمان وہ پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ جڑ نہ جائے۔ اسے ایسے کا سہارا چاہیے جو خود محتاج نہ ہو۔ وہ زمین آسمان میں اللہ ہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، اے لوگو تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ اسے ایسے کا سہارا چاہیے جس کے خزانے ختم نہ ہوتے ہوں، تو وہ بھی اللہ ہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور اس کے خزانے پھر ایسے ہوں کہ جس کی انتہا کوئی نہ ہو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین آسمان تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَبِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری آیات یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنی ذات میں بھی بڑا طاقتور ہے، اور اس کے خزانے بھی لامحدود ہیں، اور اس کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں آتی ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ پوری دنیا کے، کائنات کے، زمین آسمان کے بسنے والے باقیوں کو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ تم پہلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، اول بھی آ جاؤ، آخر بھی آ جاؤ، انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، زندہ بھی آؤ، مردہ بھی آؤ، خشک بھی آئے، سر بھی آئے، بوڑھا بھی آئے، جوان بھی آئے، مرد بھی آئے، عورت بھی آئے، سب ملو۔ ملائکہ کو بھی نفسانیت عطا فرما کر ان کے اندر بھی انسانوں جیسی خواہشات بھر دے، پھر ان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا کر دے، پھر ساری کائنات کے جمادات کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے کر ان کے اندر بھی خواہشات بھر دے، پھر حیوانات کو بھی انسانوں جیسی خواہشات دے دے، اور اڑنے والے اور تیرنے والے اور رینگنے والے ایک ایک کے اندر خواہشات انسانوں جیسی بھر دے، پھر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، پھر اللہ ان سے کہے مانگو، سلونی، مانگو، اپنی خواہش کا مانگنا، اپنی طاقت کا مانگنا، جو جی میں آتا ہے وہ مانگو، پورے حوصلے سے مانگو، بالکل نہ گھبراؤ کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، دے گا کہ نہیں دے گا۔ اتنے سارے لوگ، انسان، جنات، درند، پرند، چرند کٹھے ہیں، میری سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ تو پہلی چیز تو وہ یہ کہتا ہے کہ یس، جب تم بولو گے، کوئی اردو، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی فارسی، کوئی عربی، کوئی سنسکرت، کوئی پنجابی، کوئی سرائکی، کوئی بلوچی، کوئی بروہی، کوئی بلتستانی، کوئی گلگتی، کوئی انگریزی میں، کوئی فرینچ میں، کوئی اٹالین میں، کوئی ہاؤسا میں، اور کوئی وہ تیمل میں، دنیا کی پھیلی ہوئی جہان پھرا ہے۔ صرف ایک حبشہ میں کوئی 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ساری دنیا کے انسان، جنات جب اپنی اپنی زبانوں میں بولیں گے، بولنے والے زور لگاؤ، آہستہ بولنے والے آہستہ بولو، بڑبڑانے والے اپنے ہونٹوں میں بڑبڑاؤ،
اور مناجات کرنے والے دل کی دھڑکنوں سے پکارو، گونگے اسے اشاروں سے بلائیں اور پکاریں۔ تو میرے اللہ کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ سنے پھر سمجھے، دینا تو بعد میں آئے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، جب تم سب اکٹھے بولو گے تو تمہارا وہ بول نہ رہے گا، وہ ایک چیخ و پکار بن جائے گا، وہ ایک غلغلہ اور ایک شور اور ایک ہنگامہ بن جائے گا۔ لیکن تمہارا اللہ سننے میں اتنا طاقتور ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے میں تم سب کی الگ 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 سنوں گا اور سمجھوں گا، اور لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک قوم کا بولنا دوسری سے غافل نہیں کرے گا، ایک فرد کا بولنا دوسرے سے غافل نہیں کرے گا۔ انگریزی بولنے والوں کی وجہ سے فرانس بولنے والوں سے غافل نہ ہوگا، اٹالین بولنے والوں کی وجہ سے وہ اردو والوں سے غافل نہ ہوگا، وہ اردو والوں کی وجہ سے وہ سندھی بولنے والوں سے غافل نہ ہوگا۔ تصور تو کرو، کائنات جب پکارے گی تو وہ کیا ہنگامہ ہوگا، اور اس میں ہر زبان ایک شور بنے گا۔ اس سب کے بارے میں وہ وحدہ لا شریک کہتا ہے میں سن بھی رہا ہوں، میں سمجھ بھی رہا ہوں، اور کسی ایک کے پکار سے دوسرے کی فریاد سے غافل نہیں، اور کسی ایک چلانے والے کی وجہ سے دل کی دھڑکنوں میں اس کو پکارنے والے سے غافل نہیں ہے۔ ولا یمنعہ فضل عن فضل، اور تم سب کو دیتے ہوئے کوئی پیچھے مجھے یہ خدشہ نہیں ہے کہ فرانس والے آج لے لیں، برطانیہ والے شام کو لے لیں، پاکستان والے کل آئیں اور ایران والے پرسوں آئیں کہ ابھی خزانے میں تھوڑی کمی ہو گئی ہے تو تھوڑا انتظار فرمائیں، لائن میں لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، سب کا چاہا سنا، سب کا چاہا سمجھا، پھر سب کو دینے کا حکم دیا، پھر ایک پل میں سب کا چاہا سب کو دے دیا، پھر کیا ہوا؟ لا ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو تمہارے اللہ کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔ مثال کیا دی ہے کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو دو، سوئی سمندر میں جائے تو کیا باہر نکالے گی؟ انگلی تو پھر بھی کچھ لے کر آئی ہے، لیکن سوئی اگر پانی میں جائے اور باہر آئے تو کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن تری پھر بھی لگ جائے گی، سوئی کو تری لگ جائے گی، اتنی کمی سمندر میں آ گئی۔ لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ بھائیو، اللہ جس کی اول ترجیح بنے گا وہ منزل تک پہنچے گا، جو اپنی ضرورت خواہش حاجت کو اپنی ترجیح بنائے گا بھٹکا ہوا راہی بن جائے گا، منزل گم کر بیٹھے گا، کبھی منزل مقصود تک نہ پہنچے گا۔ جس اللہ نے بنایا ہے وہ میری خواہشات ضرورتیں مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، میرے اندر کے سکھ چین کا دوا درد وہ بہتر دوا وہ سمجھتا ہے، مجھے کس طرح خوش رہنا ہے یہ وہ زیادہ سمجھتا ہے، کہاں جا کے دکھ اٹھاؤں گا وہ سمجھتا ہے۔ حل حلالا وحرم حراما، جو چیزیں دکھ پہنچانے والی تھیں اس کو حرام کر دیا کہ نزدیک نہ جانا، دکھی ہو جاؤ گے۔ جو چیزیں سکھ پہنچانے والی تھیں حل حلالا، ان کے کرنے کا حکم دیا، کہا جی چاہے نہ چاہے کرنا شروع کر دو، سکھ پاؤ گے، چین پاؤ گے، امن دیکھو گے، محبتیں دیکھو گے۔ ضعیف کا علاج یہ ہے کہ طاقتور کے سہارے پر چلے، اور طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اپنی ذات میں قائم ہو کر میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، میں 50 دفعہ پانی پیتا ہوں، مجھے بولنے میں اتنی دقت پیش ہوتی ہے۔ وہ ساری کائنات کے نظام کو جب سے بنایا ہے، جب سے چلایا ہے، اور اس سے بھی پہلے اس کی تو پہل کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا، کہیں پہ جا کے ختم نہیں ہوتا۔ اس سارے دورانیے میں آج تک اور آج سے ہمیشہ تک کبھی ایک پل کے لیے وہ تھکا نہیں، وہ اونگا نہیں، وہ سویا نہیں، وہ غافل نہیں ہے، وہ گھبرایا نہیں ہے، سستایا نہیں ہے، کوئی انگڑائی نہیں لی، کوئی دربار برخاست نہیں کیا کہ اب تھک گیا ہوں، باقی کام کل نمٹائے جائیں گے، اور وہ عاجز نہیں ہوا اور وہ غافل نہیں ہوا۔ ہر وقت کل یوم هو فی شأن، ان القوة للہ جمیعا،
طاقت اتنی کہ يمسك السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، اتنا طاقتور سورج ہے اور اتنے لا محدود لا تعداد ستارے ہیں، ان سب کو اپنی قدرت سے روکا ہوا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، چاند سورج ستاروں کو تابع کیا۔ آنے والا اندھیرا کتنا ہونا چاہیے، کب تک رہنا چاہیے، نکلنے والا سورج کتنی دھوپ دے، کتنی روشنی پہنچائے، کتنی حرارت پہنچائے، اس کا کیا پیمانہ ہونا چاہیے، چاند کی کرنوں سے کتنا کچھ سمندر کو حصہ ملے، کتنا انسانوں کو ملے، سورج کی شعاؤں سے کتنی گرمی چاہیے، کتنے پھلوں کو تمازت اور حرارت چاہیے، یہ سارے کے لیے کوئی اللہ کے دربار میں کوئی سلنڈر نہیں ہے، کوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے لیور نہیں لگایا، اس پر بٹن نہیں لگایا ہوا، ایک کھلی کائنات ہے، ایک کھلی فضا ہے، وہ کل فی فلک یسبحون، سب اس خلا میں تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور ہر ایک کی خوفناک رفتار ہے۔ ہماری اپنی گاڑی ہوتی ہے اور حکومت پاکستان کہتی ہے 120 کلومیٹر سے زیادہ نہیں دوڑا سکتے آپ، حادثہ ہو جائے گا اور آپ کی موت ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ ہائی وے پر آپ 100 کلومیٹر سے زیادہ گاڑی نہیں دوڑا سکتے، پولیس روکے گی، چالان ہوگا۔ ہماری ہمدردی میں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ زمین جس پر گلستان کالونی اور یہ عائشہ مسجد ہے اور جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے، یہ زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ اس کا ڈرائیور کہاں ہے؟ اس میں تیل کہاں سے ڈالا گیا ہے؟ اتنی تیز رفتار یہ زمین کا کرہ، پھر یہ کوئی گاڑی نہیں ہے، یہ موٹر نہیں ہے، یہ جمبو جہاز نہیں ہے، یہ 24,000 کلومیٹر میں پھیلا ہوا یہ بڑا طاقتور نظام ہے، جس نے اتنے بڑے گیند کو 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑایا ہوا، اور جو اس کے اوپر سورج ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ ٹھوس بھی نہیں، وہ گیسز کا مجموعہ ہے جس میں ہر وقت دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور ہیلیم گیس وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو ان دھماکوں میں ایک دھماکے میں جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی پیدا ہوتی ہے اتنی ایک سیکنڈ میں سورج انرجی پھینک رہا ہے۔ پھر وہ دھماکے پھر وہ گیسز اس کو گولا بنایا، پھر اس کو 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑایا ہوا ہے۔ اتنی تیز رفتاری اور اتنا محیط خوفناک اس کا حجم اور اتنی اس میں حرارت اور آگ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کو کہہ دو کہ اپنی طاقت سے ادھر ادھر ہو کے دکھا دے، چاند کو کہہ دو کہ سورج سے جا کر ٹکرا دے، زمین کو کہہ دو کہ اپنے مدار سے ہٹ کے دکھا دے۔ نہ رسی، نہ راستہ، نہ ڈرائیور، نہ پیٹرول، نہ سڑک، نہ نشان، اندیکھی راہیں، بے نشان راستے، نامعلوم منازل، اور اتنی تیز رفتاری کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے۔ اور یہ تو 2-3 سیاروں کا میں نے بتایا ہے۔ اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% اندھیر ہے۔ 97% میں کچھ نظر نہیں آتا، 3% میں جو نظر آیا، جو نظر نہیں آیا وہ بہت زیادہ ہے، جو نظر آیا ہے وہ 3% ہے۔ اس 3% میں جو انہوں نے نظام دیکھے ہیں کہکشاؤں کے اور ستاروں کے، اگر ان کو گنا جائے، صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس رفتار سے گنا جائے تو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ ناسا کی رپورٹ ہے، میری نہیں، سچی جھوٹی انہی کے ان کا ایک رسالہ پلین روٹ جنوری 1981 کے شمارے میں یہ سب کچھ اعداد و شمار دیے گئے تھے۔ 300 کھرب سال گننے کے لیے، اور ابھی وہ جو دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا وہ اس سے زیادہ ہے۔ 97% سامنے ہی نہیں، 3% میں جو انہوں نے نظام دیکھے ہیں کہکشاؤں کے اور ستاروں کے، اگر ان کو گنا جائے، صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس رفتار سے گنا جائے تو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔
یہ ناسا کی رپورٹ ہے، میری نہیں، سچی جھوٹی انہی کے ان کا ایک رسالہ پلین ٹروتھ جنوری 1981 کے شمارے میں یہ سب کچھ آداب و شمار دیے گئے تھے 300 کھرب سال گننے کے لیے، اور ابھی وہ جو دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا وہ اس سے زیادہ ہے، 97% سامنے ہی نہیں، 3% میں جتنا سامنے آیا ہے وہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں 300 کھرب، 1 لاکھ، 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 100 ارب کا 1 کھرب، تو 300 کھرب سال صرف گنتی میں لگا ہو، کون؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں گن سکتے، یہ مطلب ہے نہیں گن سکتے۔ اور اس سارے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سارا کہہ کر اب سنو اللہ کی، وہ کہہ رہا ہے کل ان سے کہو تو صحیح، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا۔ گلستان والوں، کس رب کے باغی بن گئے ہو؟ کس رب کی ٹکر لے لی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، پورے 2 دن لگائے، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ گاڑے، وَبَارَكَ فِيهَا، برکت اتاری، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس میں غذاؤں بلوں کا نظام بھرا، فی 4 ایام، اس میں 2 دن مزید لگا کر تمہاری زمین کو مکمل کیا 4 دن میں، ثم استوى إلى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ دھواں تھا، فقال لها وللارض، پھر اس نے زمین کو حکم دیا، آسمانوں کو خطاب کیا، ایتیا، جھک جاؤ، مانو، طوعاً، جی چاہے، او کرہن، یا نہ چاہے، اپنی نہیں کرے گی، طوعاً او کرہن، چاہو یا نہ چاہو، جھکنا پڑے گا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، میرے مولا ہماری مجال ہے کہ ہم تیری نہ مانیں، یہ انسان ہے جو تیری کھا کے تجھ سے ٹکرائے گا، یہ انسان ہے جو تیرے دیے ہے پر تجھے اکڑ کے دکھائے گا، ہم ایسے نہیں ہیں، تو جھکائے گا ہم جھکیں گے، تو چلائے گا ہم چلیں گے، تو اڑائے گا ہم اڑیں گے، تم مٹائے گا ہم مٹ جائیں گے، تیرے امر پر ہم قربان ہیں، ہم یہ ظالم انسان نہیں ہیں جو تیرے امر سے وجود میں آیا، کچھ نہ تھا، کیا تھا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک پانی، اور وہ بھی گندا، اور وہ بھی ناپاک، اور وہ بھی بدبودار، اور وہ بھی نجس، ثم كان علقۃ فخلق فسوى، پھر ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں صفت مصور اور صفت خلاق کی تجلی پڑی، خالق کا ظہور ہوا، گندے پانی پر اتنا چھوٹا قطرہ جو مائکروسکوپ میں بھی مشکل سے نظر آئے، جو آنکھ سے تو نظر آ ہی نہیں سکتا، اس کو 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے صفت خلق، اللہ کا خالق ہونا، اس کی تجلی پڑی، اور وجود ملنے لگ گیا، پانی سے صورت بننے لگی، تو صفت مصور، الخالق، الباری، المصور، کیسا مصور ہے؟ 6 ارب موجود انسان ارب خرب قبروں میں چلے گئے، آگے پتہ نہیں کتنے آنے والے ہیں، ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیا۔ یہ ہونٹ کتنا، یہ سانچہ ہے ہونٹوں کا، یہ سانچہ ہے آنکھوں کا، یہ سانچہ ہے نخنوں کا، یہ سانچہ ہے انگوٹھے کا، اور اس سے بھی آگے چلے جاؤ بالکل باریک، یہ سانچہ ہے میرے ہاتھ پر، میری انگلی کے لکیروں کا، چلو اس کو بھی چھوڑ دو، یہ تو کچھ یہ میری آواز ہے، آواز کا وجود کوئی نہیں ہے، ہوا میں بکھر گئی ہے، آواز تک دوسرے سے نہیں ملنے دی، چال کو نہیں ملنے دیا، شکل کو نہیں ملنے دیا، انگلی کے پوروں کو نہیں ملنے دیا۔ پچھلی صدی میں یہ علم دریافت ہوا ہے، یہ پچھلی صدی کی دریافت ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کا پرنٹ دوسرے سے جدا ہے، اور 14 صدی پہلے میرے نبی کی زبان پر اللہ نے کہلوایا تھا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، بھلا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں کون جمع کرے گا، یہ پرانی ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، وہ سیدھا اور چورا ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ بلا، کیا سمجھتے ہو اپنے رب کو؟ بلا تو کیوں نہیں، پر اس کے اندر مہک ہے اس معنی کی، کیا سمجھتے ہو اپنے رب کو؟ جانتے ہی وہ کون ہے؟
جانتی وہ کون ہے؟ بلا، ترجمہ تو ہے کیوں نہیں، لیکن اس میں اصل کیا ہے؟ جانتے نہیں ہو وہ کون ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو جمع کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کون ہے؟ قادری علی ان نصدی بنانا، یہ نہیں کہ تجھے زندہ کروں گا، تیری انگلی کے پورے کا پرنٹ بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا۔ 14 صدی پہلے بتایا گیا پرنٹ تیرا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے، تیرا ہی ہوگا۔ ملا لینا، کوئی کاغذ ساتھ رکھ لینا، ملا لینا، تیرا ہی ہوگا۔ یہ کہتا ہے کون زندہ کرے گا؟ کہاں سے قبروں سے کوئی اٹھ کر آیا؟ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کون کب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہم زندہ ہو گئے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، جھوٹ ہے جھوٹ ہے، موج کرو مزے کرو، کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی ملا لوگ ڈراتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو آواز آئی قل، کہو کہو ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، ایک دن طے ہے تمہیں تمہارا رب زندہ کرے گا کرے گا۔ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تو نطفہ تھا تیری طاقت تھی، تو علقہ تھا تیری طاقت تھی، ایک خون کا ایک جو کی شکل بنا، تو مضغہ تھا ایک لوتھڑا، تجھ میں کوئی طاقت تھی، پھر تجھ میں ہڈیاں آئیں تو گوشت بنا، تو تجھ میں ہڈیاں آئیں، تو کوئی طاقت تھا، پھر تیرے اوپر کھال چڑھی، تیرے میں کوئی طاقت تھی، پھر تو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بے سدھ تھا، بے حرکت تھا، پھر کیا ہوا؟ تیرے رب کا امر آیا اور تیرے اندر روح ڈالی گئی، تجھے تو پتہ بھی نہیں اب کیا ہو رہا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رب کی صفت مصور آئی، رب کی صفت خلاق آئی، رب کی صفت باری آئی، وہ بنایا بدیع، ایسا بنایا ایسا کبھی کسی نے بنایا، ماں کے اندھیروں میں بنایا، بے خطا بنایا، 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر، 1 سینٹی میٹر کے 10 کروڑویں حصے کے برابر اگر اللہ کی نظر بندے کی تخلیق سے ہٹ جائے، 1 سیکنڈ کا 10 کروڑواں حصہ، 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ادھر ادھر اگر ہو جائے جب تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ماتھے کی آنکھیں یہاں سے اکھڑ کر پاؤں کے تلووں میں چلی جائیں اور پاؤں کی انگلیاں اٹھ کر میرے ماتھے پہ آ کے لگ جائیں، وہ اتنا بیدار ہے، وہ اتنا خلاق ہے، وہ اتنا چوکنا چوکس اور یقظان ہے، وہ اتنا نگہبان ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اتنی قدرت والا ہے کہ ماں کے ایک پیٹ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں تخلیق ہے، کروڑوں گائے بھینسوں کے پیٹ میں تخلیق ہے، کروڑوں مچھلیوں کے پیٹ میں تخلیق ہے، پرندوں کے پیٹ میں تخلیق ہے، انڈوں میں بھی ہے اور لاروے میں بھی ہے، پیوپا میں بھی ہے، ماں کے اندر بھی ہے، چوپائے کے اندر بھی ہے، دوپائے کے اندر بھی ہے، سب کی مادہ کے اندر کچھ بن رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، خلاق ایسے نہیں میرے رب نے کہا، بلا وہو الخلاق العلیم۔ ارے پاگلو، جس رب نے بنایا اسی کے منکر ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بولنا، سارے تاجر کہنے لگے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، سیاستدان کہنے لگے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، کیا حرام نہ کھانا، سارے تنخواہ دار کہنے لگے رشوت کے بغیر روٹی نہیں چلتی، چولہا نہیں جلتا، ہے ماں باپ کے نافرمانی نہ کرنا، اولادوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑ لیے، گانے بجانے کی محفلیں نہ سجانا، اور تو نے کیا گھر گھر میں گھنگرو بجنے لگا، نوجوانوں کے ہاتھوں سے قرآن نکل گئے، گٹار ہاتھ میں آ گئے، جس عورت کے حیا سے فرشتوں کو بھی حیا آتا تھا وہی ننگی ہو کر پیش پہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ تباہی کا تالو سامان لے کر آئی۔ دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، رب ہے جو درگزر کر جاتا ہے۔ یہ دھرتی جزا سزا کی جگہ ہوتی تو کب تک سب کچھ اندر جا چکا ہوتا۔ لو یاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اور میں تم پر مہربان ہوں اس لیے نہیں پکڑتا، اگر پکڑنے میں آؤں تو تم سب کو دھسا دوں، تم سب کو اڑا دوں، تم سب کو تباہ کر دوں. کرتا کیوں نہیں کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، مہربان ہوں، مہلت دیتا ہوں، انتظار کرتا ہوں. زمین آسمان یا اللہ ہم تو تیرے تابع، اور انسان ٹکرایا کہ یا اللہ ہم ایسے نہیں ہیں، یہ تو پاگل سب کچھ تیرا لے کر بھی تیرا باغی بن گیا، 26 کروڑ آنکھوں میں بلب لے کر اوروں کی بیٹیوں کو دیکھنے لگ گیا. یہ اس لیے نہیں بلب لگائے تھے کہ اوروں کی عزتوں کو دیکھو، یہ زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ گالی گلوچ اور غیبت اور جھوٹ پر چلے، یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے تھے کہ ظلم و ستم سے رنگین ہو جائیں، یہ کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ موسیقی کی سرتال پر لگ جائیں، یہ پاؤں اس لیے نہیں تھے کہ تکبر کی چال چلے اور اکڑ کے چلے اور گانے کی محفلوں اور برائی کی محفلوں کا سفر کرے. اللہ نے ہاتھ میں قلم کی طاقت اور حکومت اور اقتدار اس لیے نہیں دیا تھا کہ فرعون بن جائے، قارون بن جائے، شداد بن جائے. وہ سویا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ گھبرایا نہیں ہے، بیدار ہے، قاہر ہے، صابر ہے، ناصر ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، حافظ ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عادل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، عظیم ہے، جلیل ہے، علیز ہے، حسیب ہے، شکور ہے، جلیل ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واقع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، مفتی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، حافظ ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عادل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، عظیم ہے، جلیل ہے، علیز ہے، حسیب ہے، شکور ہے، جلیل ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واقع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، مفتی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، دار ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، مالک الملک ہے، الرحمن علم القرآن ہے، خلق الانسان علمہ البیان ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو ہے، هو الرحمن الرحیم ہے، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ہے، اللہ لا الہ الا هو ہے، الحی القیوم ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم ہے، له ما في السماوات وما في الأرض ہے، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ہے، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ہے، حفظهما وهو العلي العظيم ہے، قل اللهم مالك الملك ہے،
تؤتي الملك من تشاء ہے، وتنزع الملك ممن تشاء ہے، وتعز من تشاء ہے، وتذل من تشاء ہے، بيدك الخير ہے، انك على كل شيء قدير ہے، تولج الليل في النهار ہے، وتولج النهار في الليل ہے، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغیر حساب ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض ہے، وهو العزیز الحکیم ہے، له ملک السماوات والارض ہے، یحیی ویمیت ہے، وهو على كل شيء قدیر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، اول آخر ظاہر باطن ہے، وهو بكل شيء علیم ہے، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم استوى على العرش ہے، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير ہے. قل هو الله احد احد الله الصمد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ اللہ ہے. ایک فصل کے بڈیروں سے جاہل نہیں ہے، غافل نہیں ہے، حکومت پہ ناگاں، حسن پہ ناگاں، مال و دولت پہ ناگاں، تجارت صنعت زراعت پہ ناگاں، یہ سب مچھر کے پر ہیں. دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے. کوئی رقم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفى بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. کتنوں کو تیرے رب نے بخار دیا، کتنوں کو تیرے رب نے پچھاڑ دیا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية. جاؤ دیکھو ان کے گرے ہوئے گھر، اوندھے گھر، ویران اجاڑ سنسان بستیاں حویلیاں جہاں مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں. كل بيت وإن طالت سلامته يوما ستدركه النقباء والحوض. کوئی گھر، کوئی در، کوئی قلعہ، کوئی محل، کوئی سلطنت کتنی ہی سلامت رہے، ایک دن آئے گا آئے گا آئے گا کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہ ہوگا. جاؤ لاہور کا قلعہ دیکھو جس میں جہانگیر کا روب و دبدبہ دیکھا ہے. فتح پور سیکری کا قلعہ دیکھو جس میں اکبر کا جاہو جلال دیکھا ہے. لال قلعہ دیکھو جس میں شاہ جہان اور اورنگزیب کا جاہو جلال دیکھا ہے. ان کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر، ایک ایک ان کے محراب اور ایک ایک ان کی راہداریاں اور ان کی ایک ایک کھڑکی پکار 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 کے کہہ رہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سب فریب ہے، بقا میرے اللہ کی ہے، بقا میرے اللہ کو ہے. شہنشاہ اللہ، سلطنت اللہ کی، شہنشاہی اللہ کی، بقا میرے اللہ کے لیے، فنا انسان کے لیے، بقا اللہ کے لیے، زوال انسان کے لیے اور عروج اللہ کے لیے اور مٹ جانا انسان کے لیے، شہنشاہی اقتدار اللہ کے لیے، فقر انسان کے لیے، غنا اللہ کے لیے، جہل انسان کے لیے، علم اللہ کے لیے، مجبوری انسان کے لیے، جابریت اللہ کے لیے، منصوری انسان کے لیے، ناصریت اللہ کے لیے. ہم مجبور ہیں، وہ اللہ جابر ہے. ہم منصور ہیں، وہ اللہ ناصر ہے. بقا صرف ایک شہنشاہ ہے، باقی سب جسے چاہا اسے اٹھایا، جسے چاہا اسے گرایا، جب چاہا اس کے روح کو نکالا. یہ سب کے سب نہ میری بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں حکومتوں کے گلے چھوڑ دو اور بادشاہوں کو کوسنا چھوڑ دو. یہ تمہاری طرح کے عاجز انسان ہیں. اللہ تک پہنچو، اللہ تک پہنچو. اجتماعی نظام ٹھیک کرنا ہے، گھر کے ذات کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو. یہ فضول وقت مت ضائع کرو. کبھی فوج کو گالیاں، کبھی حکمرانوں کو گالیاں، کبھی پولیس کو گالیاں اور کبھی محکمے والوں کو گالیاں. میرا اللہ نا انصاف تو کہنا ہی، میرا اللہ نا انصاف نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تعریف نہیں ہے. میرا اللہ عادل سے آگے ہے، رحیم ہے، کریم ہے. وہ عدل کرے تو ہم سارے برباد ہو جائیں. ساری حکومت کی مشینری 1 کروڑ سے زیادہ نہ بنے گی. ساری حکومت، فوج بھی، پولیس بھی اور صدر سے لے کر ایک کلرک تک
سب سے سب کو ملاؤ تو 1 کروڑ نہیں بن سکتے، مشکل سے 50-60 لاکھ تک جائیں گے، اس سے آگے نہیں ہے، اور ہم ہیں 15 کروڑ۔ میرا اللہ ایسا نا انصافی نہیں کر سکتا کہ 15 کروڑ تو نیک پاک ہوں اور اس میں 1 کروڑ بدکار ہوں، بدجانت ہوں، ظالم ہوں، شرابی ہوں، زانی ہوں، جواری ہوں، اور اللہ سارے ملک پر شاہراز لے آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو مہلت دینا کی، ارے بھائیو میں اور آپ تو امت محمد ہیں۔ قارون دھنس رہا تھا، زمین میں جا رہا تھا، قارون زمین میں جا رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے زمین کو اور پکڑو، اور پکڑو، اور پکڑو۔ وہ منتیں کرتا رہا، وہ کہتے رہے اور پکڑو، وہ سارا زمین میں چلا گیا۔ تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ ذرا بھی تیرا دل نہ نرمایا، اس لیے اس نے تیری منتیں کی تو کوئی نہ مانا۔ ہائے ہائے وعزتی لو استغاث بی لأغث، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کر لیتا میں فوراً معاف کر دیتا، میں فوراً زمین سے نکال دیتا۔ جو قارون پر بھی رحم کھانے کو تیار ہو، تو ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، مجھ سے ایک نے کہا بسنت پر بولو، میں نے کہا میں نے ان کو کتنا سمجھایا ہے جو اس پہ بولوں، میرا قصور ہے، یہ جو مسجد میں ہیں ان کا قصور ہے کہ اپنی نیکی پہ ناگاں کیوں نہ گئے ان کے پیچھے، کیوں نہ سمجھایا، سمجھاتے پھر بولتے۔ منبر اس لیے نہیں ہے میرے خلاف بولنے سے کوئی بسنت چھوٹ جائے گی، جب دل کا قبلہ ہی بدل چکا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ پہلا قصور ان کا ہے، ان نیک لوگوں کا ہے جو اپنی نیکی پر ناگاں ہیں اور ایک قدم نہیں اٹھانا چاہتے کسی برے کو سمجھانے کے لیے، نفرت کرنے میں بڑے تیز اور خلاف بولنے میں بڑی زبان میں گرمی اور حرارت، اور اس کی منت کرنے میں بڑے متکبر۔ کسی کو منایا تو ہوتا، کسی کے پیچھے تو گئے ہوتے۔ نبوت نفرت کا کام نہیں ہے، میرا نبی نفرت کرنے والا نہیں تھا۔ ایک فاحشہ عورت گزری، فاحشہ، آپ کھانا کھا رہے تھے، اس نے طنز کیا، فاحشہ عورت کو جہاں مرضی بول دے، اس کے پاس کون سا حیا کا زیور ہوتا ہے، کب بڑا نبی بنا پھرتا ہے، کسی کو روٹی پوچھتا ہی نہیں ہے، اکیلے ہی کھا رہا ہے۔ آپ نے کہا آ جا تو بھی کھا لے، وہ آ گئی، کہنے دی نہیں، جو تیرے منہ میں نہ والا ہے وہ نکال کے دے۔ وہ تو لاجواب کرنا چاہتی تھی کہ یہ کہاں کریں گے، دفع ہو جا، نکالو اس خاتون کو، نکالو اس بدبخت کو جو دربار نبوت کے آداب نہیں جانتی ہے۔ پر یہاں تو بات ہی اور ہے، اور وہ اتنا رویا تھا کہ جس نے بھیجا تھا رب، اس نے کہنا شروع کر دیا اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو رو رو کے مر جائے۔ یہ رونا کوئی ابو بکر کے لیے تھا، یہ رونا کوئی حسن حسین کے لیے تھا، یہ رونا کوئی فاطمہ کے لیے تھا۔ کیا فاطمہ یہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور علی اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اور ابو بکر سب سے پہلے جنت میں جائے گا میری امت میں سے، اور عمر اس کا تو جنت میں عالی شان محل میں نے خود دیکھا ہے۔ ہر نبی کا ساتھی میرا ساتھی عثمان، ہر نبی کا ایک حواری میرے دو حواری طلحہ اور زبیر، اور قرآن بولا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب میں تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رونا اب کس کے لیے ہے؟ اتنا رویا ہے کہ میرے اللہ نے جس نے بھیجا تھا اس نے کہا اتنا نہ رو کے تو خود ہلاک ہو جائے۔ تو یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا، امت کے نافرمان اور گناہگاروں کے لیے تھا۔ 5 گھنٹے دعا مانگیے عرفات میں، تو مانگ سکتے 5 گھنٹے دعا، خیمے لگے ہوئے، کھانے مل رہے، پانی مل رہے ہیں، آدھے گھنٹے سے زیادہ دعا نہیں مانگی جاتی۔ زور ڈالو 1 گھنٹے سے ہر شے مک جاتی، 1 گھنٹے سے ہر شے مک جاتی ہے۔ یہاں اونٹ پر سواری ہے، اونٹنی پر سوار ہے،
اپریل کی دھوپ نے جلایا ہوا ہے سارا میدان، سایہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر چھتری نہیں ہے، اونٹنی پر سوار ہیں اور ہاتھ بلند ہیں، اللہ کے دربار میں 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی ہے. اپنا وقت منظر ہے، اولاد وقت، اولاد کا مسئلہ تو حل کروا دیا جب وہ دودھ پی رہے تھے. ابھی حسن حسین کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی نے بشارت دے دی حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. صحابہ کا مسئلہ حل کروا دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ والوں کے لیے رضا کا مہر، سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ. وکلا وعد اللہ الحسنى، پھر آپ کیوں اتنا روئے ہیں کہ اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود آہیں بھرتا بھرتا مر جائے. وہ کہنے لگی اپنے منہ کا نوالا نکال کے دے. کوئی میرے جیسا بیٹھا تو خطیب اور حضرت مولانا تو اس کے مرید اس کو اٹھا کے پھینک دیتے. بدتمیز، خواہشہ، بزرگوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہاں نظام کچھ اور ہے. ہم نے کہا ابھی لو منہ سے نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیا. پٹھیوں نے سیدھی پہ گئی. نبی کے منہ سے نکلا ہوا نوالا اور اس سے جو اندر گیا اور اس کی الٹی سے سیدھی پڑ گئی، کبے نو لت لگی، سیدھا ہو گیا. اس کی نبی کا لعاب جس کے منہ میں گیا، ایک دم ایمان اس کے اندر دوڑ گیا. ایک دم تو فاحشہ سے حیادار بنی، فاحشہ سے مومنہ بنی، ضرب المثل بن گئی. یہ انبیاء کی شفقت ہے نافرمانوں کے لیے. وہ یہ جہنم میں جائیں گے اگر ناچتے ناچتے مر گئے، جہنم میں جائیں گے اگر سود کھاتے کھاتے مر گئے، جہنم میں جائیں گے اگر ماں باپ کو ناراض کرتے کرتے مر گئے. تو میں ان کے گریبان پکڑوں ان کے لیے بیٹھ کے روؤں کہ اللہ مہربانی کر دے، تیرا نبی بڑا دکھی ہوگا. ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جنت میں بھی سب سے پہلے میری امت جائے گی اور جہنم میں بھی سب سے پہلے میری ہی امت جائے گی. اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو لاؤ جن پر سب سے زیادہ میں نے احسان کیے تھے اور پھر وہ احسان فراموش ہو گئے تھے. تو بھائیو، میری عادت نہیں ہے کہ میں اس قسم کی چیزوں کے خلاف بولوں. نہ تبلیغ میں یہ سیکھا گیا ہے، نہ ہمیں سکھایا گیا ہے، نہ میری صفت، نہ میری یہ عادت ہے. مجھے حکم ہے کڑھن کا، وہ میرے اندر کوئی نہیں. جب میں کڑ نہیں سکتا ہوں تو میں زبان سے تیز بولنے کا مجاز نہیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے میں جس لڑکے کی پٹائی کرتا ہوں پہلے رات کو اس کے لیے اٹھ کے اللہ سے مانگتا ہوں، پھر اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ کہیں میرا یہ مارنا میرے نفس کی شرارت نہ ہو. تو میں نے کب بسنت والوں کے لیے رات کو اٹھ کے مانگا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، میں ممبر پہ بیٹھ کے اچھلنے لگ جاؤں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میرے اپنے گناہ تھوڑے ہیں. مجھے اللہ کے دربار میں شرمندہ کرنے کے لیے سارا رخ اوروں کی طرف چل گیا ہے. توبہ کرو اپنی ذات میں، اپنی ذات میں، اپنی ذات میں، اپنی ذات میں. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اندر دیکھو، سارا کچھ اندر نظر آئے گا. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اوروں کو برا میں کیوں کہوں؟ کیا میری برائیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا میں برائیوں سے پاک ہوں؟ کہ میں پاک نہیں ہوں؟ میں اوروں کی پگڑی کیسے اچھالوں؟ میں اوروں کی برائی کیسے کہوں؟ اپنے گناہ تھوڑے کہ اوروں کو حقیر، اس لیے کہ میرے پاس وہ ہمدردیاں نہیں ہیں، میرے پاس غیظ و غضب ہے. میں تجاوز کر جاؤں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ امام مالک فرمایا کرتے تھے تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ مسند پر بیٹھ کر مجھے راحت ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک بول پر نظر رکھتے ہوئے ہے اور مجھ سے پوچھے گا حشر کے دن مالک بتاؤ یہ بول کیوں بولا تھا؟ تو تم تو بڑے سوکھے بیٹھے ہو، جان تو میری پھنسی ہوئی ہے، تم تو سننے آئے ہو. میں 1 گھنٹے سے بول رہا ہوں اور میرا اللہ مجھ سے غافل نہیں ہے، اس کی میرے اندر کے جذبوں پر بھی نظر ہے اور مجھ سے تو ایک ایک بول کے بارے میں پوچھے گا. تم کو سارے سوکھے چھوٹ جاؤ گے. اچھا بھائی اللہ سنن گیا کہ تیری گل نہ پوچھے نو جے اپنا ڈنڈورا پٹیا اگر تو تیری پر گئے. مجھے نہیں خبر کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں یا اپنے من کے لیے ڈھول بجا رہا ہوں، میں اس سے اللہ کو چاہ رہا ہوں یا اپنی شہرت چاہ رہا ہوں. مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے
میں موت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا. موت پر پتہ چلے گا کہ قبول ہوا یا مردود ہوا. میرے بھائیو، ایک تو اپنی ذات سے توبہ کرو، اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، یہ کوئی حل نہیں ہے. اپنے میں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ کوئی عربی میں آیا، نہ کوئی فارسی میں آیا، نہ کوئی اردو میں آیا. صحابہ کو چھوڑ دو، صحابہ کے بعد ایسا شاعر دھرتی نے نہیں دیکھا. تو بھائیوں، میں تو ہر جمعہ یہ کہتا ہوں، اپنی برائیاں ڈھونڈو، اوروں کے لیے آنکھیں بند کرو، اللہ کو منا لو، اللہ کو پالو، پھر جو کہو گے وہ کر دے گا. تو اللہ کو منانے کا یہ راستہ نہیں ہے کہ میں کبھی اس پہ چڑھائی کر دوں، کبھی اس پہ چڑھائی کر دوں. مجھے میرے اپنے گناہ کافی ہیں، اور اللہ کو منانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنانا ہوگی. اللہ کی کسی سے کوئی اسے سید قریشی جی تول کو نہیں لگنا. شاہ جی آ جاؤ جی، انہوں وزن زیادہ ہو گیا، کیوں شاہ جی ہیں؟ وہاں شاہ جی کا وزن نہیں ہوگا، وہاں عمل کا وزن ہوگا. وہاں عمل 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 وزنی کرے گا. ورنہ بلال کو کون پوچھتا؟ اس کا کیا وزن ہونا تھا؟ غلام زادہ، غلام کا بیٹا، بے نام، بے حسب، بے نسب. اور میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہو. من بطا بہی عمل ہو لم یسرع بہی نقب ہو. جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. تو اوروں کو پیچھے مت چلو، ہاں جاؤ، اوروں کے پیچھے جاؤ، ان کی منت کرنے، ان کو سمجھانے، ان کے پاؤں پکڑو، ان کو کہا بھائی تو توبہ کر لے، تجھے اللہ کا واسطہ یہ تو ضرور پیچھے پڑو. ایسا پیچھے پڑنا تو ضرور، یہی تو میرے نبی کا کام ہے. آپ نے ابو جہل کی اتنی منتیں کی تھی کہ ابو جہل جس کے بارے میں آپ نے خود کہا یہ قتل ہوگا، یہ قتل ہوگا، یہ کفر میں مرے گا. اس کے بعد ابو جہل کی اتنی منتیں کی ہیں کہ ابو جہل کہنے لگا بس کر دے، میں تیرے رب کو کہہ دوں گا کہ تو نے جو ابو جہل کے لیے اتنا کروں، میں امت پر کیا زبان دراز کروں. دھنرے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. منانا ہے اللہ کو، سب کام بنے گا. وہ مانے گا اس کے محبوب کے طریقے سے، اس میرے محبوب کی سب سے. منانا ہے اللہ کو، سب کام بنے گا. وہ مانے گا اس کے محبوب کے طریقے سے، اس میرے محبوب کی سب سے بڑی سنت ہے. جاؤ لوگوں کے پیچھے پھرو. یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے، جماعت ہوتی تو مر کھپ گیا ہوتا. یہ ختم نبوت کا کام ہے. سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، سنانا، اندر کے درد کے ساتھ، اندر کے فکر کے ساتھ، اندر کے غم کے ساتھ. نافرمانوں کو دیکھ کے کرنا، جلنا، رونا، اندر کا دھواں اور اندر کی آگ. اللہ کے نبی ایسا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی. وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ. تو بھائیو توبہ کرو، توبہ کرو. اعمال بڑے خطرناک رخ پہ جا چکے ہیں، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. لہذا اپنی ذات سے توبہ کرو، لوگوں پیچھے پھرو، ان کو اللہ کے حکم سے لاؤ. جو اوروں کو سمجھانے کے لیے بھاگا بھاگا پھرے گا، مارا مارا پھرے گا، اللہ سے اجر چاہے گا، لوگوں سے صلہ نہ چاہے گا، اللہ اس کے لیے غیبی نظام چلائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ اوروں سے ممتاز کر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جس قسم کے اعمال ہیں، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ جب زلزلے آئے تو بالا کوٹ کی مسجدیں بھی گر گئیں، مندر بھی گر گئے، اسپتال بھی گر گئے اور گھر بھی گر گئے. جب عمومی پکڑ آتی ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسجد ہے اور یہ ہسپتال ہے اور یہ گھر ہے. ہاں، جو اوروں کو بچانے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر دور میں الگ کر دیتا ہے. ہر بات وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. جو اوروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے ان کو بچایا اور باقیوں کو بندر بنایا. تو اس وقت یہ سب سے بڑا وقت کا تقاضا ہے، میں اپنی ذات میں توبہ کروں. اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو. نظر پڑے تو نفرت نہ کرو، کڑھن کڑھن کڑھن، اندر میں گھل جاؤ، گھل جاؤ، گھل جاؤ. اس کے سامنے روو اور مناؤ. جب وہ دل پھیرے گا پھر بڑے سے بڑے شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکیں گے. ابھی اس کا ارادہ ہی نہیں ہوا ہے،
جب وہ ارادہ کرے گا پھر ساری دنیا کے مکار اور ساری دنیا کے فریبی وہ مل کر بھی آنے والے سورج کی روشنیوں کو روک نہیں سکتے. جب ہدایت کا سورج نکلا تو پھر جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے بن گئے اور بتوں سے آوازیں آنے لگ گئیں. ہمارا زمانہ چلا گیا. جب وہ ارادہ کرے گا تو ایسی ہوا چلائے گا. سارے بھائی اپنی ذات سے توبہ کرو، اوروں کے لیے مارے مارے پھرو تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم متوجہ ہوگا اور امت کا سفینہ کنارے لگے گا. اور میرے بھائیوں اللہ کی ناراضگی تو ظاہری ہے. تو توبہ کرتے ہو سارے، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل. أما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون. فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. صل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. زمین آسمان کو بنانے والے اللہ اور بحر و بر پر اکیلے تنہا حکومت کرنے والے اللہ، ساری دنیا کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں. ساری دنیا کے انسان ہوں، جنات ہوں، بحر و بر ہو، عرش و فرش ہو، سب پر تیرا ہی راج ہے. میرے مولا، جب تو خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت شر نہیں لا سکتی، اور جب تو مصیبت اور شر کو لاتا ہے ساری دنیا کے دانشور بھی عاجز ہو جاتے ہیں. ہماری ساری تدبیریں تیرے امر کے سامنے دم توڑ جاتی ہیں، تو تیرے فیصلے وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں. ما شئت کان وما لم تشأ لا یکون. جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے مولا، ساری دنیا میں رات چھائی ہوئی ہے، دلوں پر اندھیرا ہے کفر کا، شرک کا. یا اللہ، ساری دنیا کے دلوں پر اندھیرا ہے کبیرہ گناہوں کا، نافرمانیوں کا. میرے مولا، جیسے ہم یہ زمین آسمان میں نکلنے والے سورج کو نہیں لا سکتے، تو ہی لاتا ہے، روشنیاں پھیلتی ہیں. میرے مولا، ایسے ہی میرے مولا دل کے افق پر بھی ہم ہدایت کا سورج نہیں لا سکتے. یہاں تو نبی بھی عاجز ہو گئے. تو نے اپنے محبوب کو کہہ دیا تھا انک لا تہدی من احببت. یہ تو تیرا ہی کام ہے یا اللہ. پوری تیرے محبوب کی امت میرے مولا اندھیر میں ڈوب چکی ہے. اے روشنیوں کو دینے والے اللہ، جس نے اپنے آپ کو خود کہا ہے اللہ نور السماوات والارض. نور تو تیری ذات ہے، روشنیاں تو تجھ سے پھیلتی ہیں. اے اللہ، جسے تو مشرق سے سورج نکال کر ساری دنیا کے اندھیرے دور کرتا ہے، اپنے محبوب کی امت اور ساری انسانیت کے دلوں پر ہدایت کا سورج لیا.
تو روشنیاں پھیلا دے، روشنیاں پھیلا دے، روشنیاں پھیلا دے، روشنیاں پھیلا دے۔ جیسے تیرے سورج کو ساری دنیا کے شیطان مل کر نہیں روک سکتے، جب تو ہدایت کا فیصلہ کرے گا ساری دنیا کے شیطان، ساری دنیا کے باطل کی شکلیں وہ اس سورج کو کب روک سکیں گی؟ یا اللہ تو ارادہ فرمائے گا تو یہ ہوگا۔ ہم تو عاجز، بے بس، حقیر، ہمارا تو اپنا ہی دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ میرے مولا تیرے محبوب کی امت پر بڑی بے بسی ہے، کرم فرما، نظر فرما، رحم فرما۔ ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جس کے بادبان پھٹے ہوئے ہیں، جس کے ملا بھاگ چکے ہیں۔ میرے مولا ہم وہ بھٹکا ہوا قافلہ ہیں جن کے سامنے کوئی نشان منزل نہیں ہے۔ اے رب کریم اللہ، یہی وہ دور ہوتا تھا جب تیری رحمت متوجہ ہوتی تھی اور تو ہدایت کے در کھولتا تھا اور انسانیت کو سب روشنی میں لے آتا تھا۔ یا اللہ رات لمبی ہو گئی ہے، کب تو صبح لائے گا؟ 2 صدی کا زمانہ کوئی تھوڑا تو نہیں ہوتا۔ ہماری نسلیں بگڑ گئیں، ہمارے نوجوان مسجد کو چھوڑ کر رقص گاہوں کو چلے گئے، ان کے ہاتھوں سے قرآن نکل گئے، انہوں نے گٹار پکڑ لیے، ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر گئے اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہو گئی۔ جن کے پاؤں کی آہٹ کوئی نہ سنتا تھا، ان کے گھنگرو کی چھن چھن بھی پہاڑوں میں بھی چھید کر لیے ہیں۔ میرے رب بڑا کریم ہے، تو تو ایک پکار پہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے، ہم تجھے ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ، تو 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ یا اللہ اب تو ہم تجھے پکار پکار گلے ہی بیٹھے جا رہے ہیں۔ یا اللہ اب تو آ جا، میرے رب کر دے فیصلہ۔ بڑی دیر ہو گئی میرے مولا، بڑی دیر ہو گئی میرے مولا، یہ رات ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ہے، یہ رات ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ہے، یہ دلوں پہ چھایا ہوا اندھیرا یا اللہ تو دور کر، یا اللہ تو دور کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے۔ کہاں سے لائیں ابو بکر جیسے جو تجھے رو رو کے منا لیں؟ کہاں سے لائیں عمر علی عثمان جیسے؟ خدیجہ جیسی مائیں اب نہیں ملتی، کیا کریں؟ فاطمہ جیسی بیٹیاں کوئی نہیں ہے، حسن حسین جیسی اولادیں کوئی نہیں ہے، یہی جانور ہیں، ہم سب انسانی شکل میں جانور ہیں۔ نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، تو کر دینا، تو کر دینا، کر دے میرے مولا، کر ہی دینا یا اللہ، کر ہی دینا فیصلہ ہدایت کا، کر دے میرے آقا، کر دے میرے آقا۔ اتنا مجمع تجھے منا رہا ہے، تیری منتیں کر رہا ہے، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کی منتیں کرے وہ بھی مان جائے۔ تو بڑا شہنشاہ، بڑا کریم، تو خود کہتا ہے آؤ مجھے مناؤ۔ ہم تو روٹھ جائیں تو ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے آ کے مناؤ، ہم تو دل میں بغض رکھ لیتے ہیں۔ تو واحد کریم ہے، ناراض ہو جائے تو اعلان کرتا ہے میں روٹھا ہوں، مجھے آؤ مناؤ۔ تجھے منانے آئے تو استقبال کرتا ہے، واہ واہ، ایسا روٹھا ہوا کوئی کہاں سے پائے گا جو منانے والوں کا استقبال کرے؟ تیری سچی خبر ہم تک آئی ہے کہ تجھے منانے آتا ہے، تو آگے بڑھ تو استقبال کرتا ہے۔ یہ سارا مجمع تجھے جمعے کی نماز کے بعد منانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، منانے کے لیے آہوزاری میں ہے۔ تو بھی تو اب راضی ہو جا، تو بھی تو اب کہہ دے جاؤ صبح ہو چکی ہے، جاؤ صبح ہو گئی ہے۔ یا اللہ مہربانی کر ہمیں ان درندوں سے بچا، ہم تیری منت کریں گے، تیرے آگے گلے بھی کریں گے، شکوے بھی کریں گے، تجھے نہ سنائیں تو کون ہے یا اللہ؟ اے رب محمد، اے رب محمد، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اپنے محبوب سے اس محبت کا واسطہ جس پر تو نے اسے اپنا حبیب بنایا، تجھے اس محبت کے طفیل مانگتے ہیں یا اللہ۔ یہ بھی تو اسی کی امت ہے جس پر وہ بڑا رویا تھا، چور کے ہاتھ کٹے وہ رویا، زانی سنگ سار ہوا وہ رویا۔ مہربانی کر دے، اس کی آنسوں کے طفیل ہی کرم کر دے۔ ہم میں تو کوئی نہیں ہے جس پر تو فیصلہ کرے،
تو اپنی رحم پر ہی فیصلہ کر، اپنے کرم پر ہی فیصلہ کر، اپنے کرم پر فیصلہ فرما دے، کر دے میرا ربا، کر دے یا اللہ، ہن تک کر ہی دے ربا، بڑی دیر ہو گئی۔ نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔